بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ تملأ المیزان۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میزان کو یعنی انسان کے اعمال کی ترازو کو بھر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او قال تملأ ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی جگہ ہے یہ ساری جگہ کو سبحان اللہ اور الحمدللہ بھر دیتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان تو ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کو تولیں گے، سارے انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور جیسے کہ مفسرین نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور محدثین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا ہی ترازو لگائیں گے جیسے ترازو دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور اس ترازو کے ایک پلڑے کے اندر نیک اعمال اور دوسرے پلڑے کے اندر برے اعمال ہوں گے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کو تولیں گے۔ تو سبحان الحمدللہ کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کی وجہ سے نیک اعمال کا جو پلڑا ہے وہ نیک اعمال کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ کہنے پر عطا فرماتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ الحمدللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے۔ ہم اگر الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا دنیا کے اندر کسی بھی انسان، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو تعریف کے قابل ہو۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو تعریف کے قابل ہو اللہ کے علاوہ، بلکہ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف اس بندے کی نہیں ہوتی، یا اس چیز کی وہ تعریف نہیں ہوتی جس چیز کی تعریف ہم کر رہے ہیں، وہ تعریف اصل میں اللہ کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بڑا خوبصورت ہے، اب ہم اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس کی خوبصورتی کی اگر ہم تعریف کر رہے ہیں تو اس کی خوبصورتی کی تعریف اصل میں اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ اس کو خوبصورتی دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی کے مال و دولت کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کے مال و دولت کی تعریف نہیں ہے، وہ اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ مال و دولت اس کو اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی کے ٹیلنٹ کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کے صلاحیت کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ اس کی تعریف نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ ٹیلنٹ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو دنیا میں اگر کسی کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے بہت خوبصورت سین دیکھا تو ہم نے ہماری زبان سے اس کی تعریف نکلی، یا پھر ہم نے کوئی خوبصورت جانور دیکھا یا کوئی خوبصورت پرندہ ہم نے دیکھا اور ہم نے اس کی تعریف کی، تو وہ خوبصورت پرندے کی تعریف نہیں ہے، وہ خوبصورت جانور کی تعریف نہیں ہے، وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے۔ جس اللہ نے اس جانور کو پیدا کیا، جس اللہ نے اس پرندے کو پیدا کیا، تو اصل تعریف اللہ کی ہوتی ہے۔ تو بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے، بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو گویا کہ بندہ جو ہے اپنے دل سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ہے جس کی ہم تعریف کر سکیں یا جو تعریف کے قابل ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہوا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں دنیا کے اندر جتنی تعریفیں ہیں، اور تعریف کا مستحق اور تعریف کو ڈیزرو اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تعریف کو ڈیزرو کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آدمی تعریف کو ڈیزرو کرے۔ تو اس لیے جو ہے بندہ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ تو گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی تعریف کے قابل نہیں، صرف اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہے۔ اس وجہ سے جو ہے الحمدللہ کہنے کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال کا جو پلڑا ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او قال تملأ ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان اور زمین کی جگہ کو بھر دیتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی جگہ کو کس چیز سے بھر دیتے ہیں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اس لیے ہم بس اتنی بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی وجہ سے بھر دیتے ہیں۔ اب کس چیز سے بھرتے ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات نہیں بتائی ہے۔
تو اس لیے ہم اتنی بات پر ایمان رکھتے ہیں. اور تو اس میں جو ہے الحمدللہ بھی ہے اور سبحان اللہ بھی ہے. الحمدللہ کے بارے میں تو میں نے بتا دیا.